غلوف کیا ہے حضرت علی سے محبت میں؟ غلوف کیا ہے؟ اس کی کوئی حد بتائیں تاکہ ہم غلوف سے بچیں، انتہائی محبت میں جا کے۔ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے یہ اصطلاح اور یہ تعبیر وجہ اللہ کی نہیں آئی۔ میں نے بیان کیا کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں انا سید البشر و علی سید العرب، علی اس کا روایت کرم کا حوالہ اللہ شیخ وجہ ینابی المودہ، ٹھیک ہے، حوالہ ینابی المودہ سلیمان قندوزی، ٹھیک ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسی روایت کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو بکر سے بی بی عائشہ یہ پوچھتی ہیں کیا آپ علی کی چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں؟ میں نے سنی ہے تو موجود ہے نا، تو فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی یہ عبادت، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ دوسری روایت ہے مکے میں حج کے دوران حضرت عمر طواف کر رہے تھے، ایک جوان آیا کہتا ہے کہ مجھے علی نے مارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ حج کے دوران اللہ کے حرم میں مچھر بھی مارنا جرم ہے، علی نے تمہیں کیسے مارا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ابھی حوالہ مولانا کہیں گے تو دیتا ہوں میں ان کو۔ تو کہا کہ علی کو بلا لیں۔ جب علی مولا کو بلایا کہا کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے، کہا یہ اللہ کے حرم میں اوروں کے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے بھی انہیں تھپڑ مارا، کہا آپ نے کیوں مارا؟ کہا قد رآک عین اللہ وضربک ید اللہ، تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے ہے، مارا اللہ کے ہاتھ نے ہے۔ یہ تو معروف اور مشہور تھا، بلکہ یہاں پر آئے بہت اچھا مجھے یاد آ گئے ابن اسیر جزری، عز الدین جس کا نام ہے، کون نہیں جانتا اس بزرگوار کو؟ اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جا رہا ہے، تو وہ فرماتے 7-8 جملے لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب علی عالم شباب میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو صحابہ دیکھ کر یہ جملہ کہتے تھے۔ لغت کی ان کی کتاب ہے، لغت پہ ان کا بڑا کام ہے، محدث ہیں، اور خصوصاً حدیث کی کتابوں پہ انہوں نے اور حدیث کی لغت پہ بڑا کام کیا ہے۔ وہاں پر یہ 7-8 جملے لے کر آ رہے ہیں۔ کیا جملے لے کر آ رہے ہیں؟ جب علی کو دیکھتے تھے، کیوں علی وجہ اللہ ہے، کیوں علی کرم اللہ وجہہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب علی کو صحابہ دیکھتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اقضى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ کہتے جاتے، علی کے کمالات کو بیان کرتے جاتے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا گیا؟ صحابہ کے درمیان علی مولا کو عین اللہ کہنا، لسان اللہ کہنا، وجہ اللہ کہنا معمول تھا، حضرت علی کو کہتے تھے۔ اور پھر میں یہیں سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر جو کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، گویا کہ یہی وہی تعبیر ہے کہ علی سے گویا کہ مشکلات میں مدد لینا خود خدا سے مدد لینے کے مترادف ہے، کیونکہ پروردگار عالم خود یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ تو اصحاب رسول کی اصحاب رسول۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، مجھے آگے بڑھنے دیں، مجھے آگے بڑھنے دیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ النظر الی جو ہم نے پہلے بھی بحث کی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جملہ یہ مجھے کہنے دیں، انہوں نے کہا کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست، ٹھیک ہے، مولا کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب جو ہے آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب جو ہے سرپرست بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نہیں جاتا ان معنوں میں کہ مولا کا مطلب یہ ہے، یہ تقریباً 18-19 معنی آپ نکالیں گے۔ میں کہتا ہوں جب بھی آپ کلام کی معنی کو نکالتے ہیں، لفظ کے معنی کو، تو اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ پسوند اور پیشوند کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ نبی یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر کے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا نبی تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتے؟ وہاں پر نبی یہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول بتا رہے ہیں کہ میں کس معنی میں علی کو مولا بنا رہا ہوں۔
یعنی جس طریقے سے میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری اولادوں پر، تمہاری جان پر، تمہارے مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اس معنی میں کہ رسول گھر بیٹھے اگر کسی کی طلاق کروا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میری طلاق کیوں کروا دی. اگر رسول کسی کی گردن اڑا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سوال کرے. اسی معنی میں تو ایک جملہ بھی کہتا ہوں کہ بعد غدیر اگر کوئی جیتا رہا تو وہ علی کی خیرات تھی. اگر علی چاہتے تو مولائیت کی منزل پر تھے کہ حضرت علی چاہتے تو انہیں تیغ بھی کر سکتے تھے، مگر چونکہ حکم صبر ہے، حکم ہے آپ کو کہ آپ صبر کریں، اور حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ دین اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کریں. روایات ہمارے پاس موجود ہیں، تمام کتب اہل سنت سے بھی موجود ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد یعنی حاکم بنانا ہے. ہاں، یہاں مولا سے مراد سرپرست. النبی اولا بالمومنین، پسوند اور پیشوند موجود ہے، اس سے ملا کر مانا کریں نا آپ، بیچ میں سے کیسے نکالیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ 1.25 لاکھ تعداد کو پیچھے بلا کر آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں علی میرا دوست ہے. یہ تو وہی علی ہے جس کو آپ بستر پہ سلا کر آئے. یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے آپ نے حدیث الدار میں کہا کہ یا علی انت وصیی و وزیری و خلیفتی من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا. ابو طالب کو تانا دینے لگے کہ بھائی تم اس کی بات بھی سنو اور اطاعت بھی کرو. یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں علی منی کا منزلتی من ربی. یہ وہی علی. اچھا، عجیب روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ جملہ سن لیجیے. سوائے کے محرکہ کی روایت ہے اور ریاض النظرہ کی روایت. اصل میں کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا، پھر سوال بنتا نہیں. یہ روایت پڑھنے تھے مجھے، یہ روایت پڑھنے تھے، پھر آپ اس کو لکھتے رہیں. سوائے کے محرکہ اور ریاض النظرہ کی یہ روایت ہے. قال جاء ابو بکر و علی یزوران قبر النبی. ٹھیک ہے، حضرت علی اور حضرت ابو بکر جو ہے رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے آئے. اچھا، زیارت یہاں پر معلوم ہوتا ہے بدعت نہیں ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت علی بڑے بعد وفاتی بستۃ ایام، بعد وفات 6 ایام. اور تو حضرت علی کہتے ہیں قال علی علیہ السلام لابی بکر تقدم، آپ آگے بڑھیے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ماں قلت تقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول علی منی بمنزلتی من ربی. میں اس شخص پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اب یہ علی شباب میں، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شباب میں ہونے کی وجہ سے خلافت نہیں دی گئی، یہ وہ علی شباب میں ہے کہ یہاں پر حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں اس فرد پر کہ جس کے لیے رسول خدا سے میں نے یہ سنا علی منی بمنزلت من ربی. علی میرے نزدیک وہ مقام رکھتا ہے جو میں رب کے نزدیک رکھتا ہوں. اللہ اکبر. مطلب آپ کی طرف ہے 2-3 ابہام ہے، تو کانٹرڈکشن نہیں ہے ان چیزوں میں. یہی اگر علامہ صاحب محسوس نہ کریں، یہی وہ غلو ہے جس کا میں بیان کر رہا تھا. یہ حضرت ابو بکر کا بیان یہی وہ تجاوز ہے. اب آپ نے گھنٹہ بات کر لی تو بات سن بھی دینا. یہی وہ تجاوز ہے جس کا میں ذکر کر رہا